نماز میں خاک شفا مسلح پر دکھائی دے گی تمہیں کربلا مسلح پر، جسے حسین کے سجدے کا ہو گیا عرفان، جسے حسین کے سجدے کا ہو گیا عرفان، عزا کے فرش سے اٹھا ملا مسلح پر، عزا کے فرش سے اٹھا ملا مسلح پر۔ عزیزان محترم، ہمیں حسین کے اس سجدے کو بھی یاد رکھنا ہے جو آخری وقت میں حسین نے سجدہ ادا کیا، اور ساتھ ہی ساتھ شمع کے خنجر کو بھی یاد رکھنا ہے۔ مگر ہمارے یہاں الٹا ہو گیا، بہت عجیب مرحلہ ہو گیا کہ ہم کو شمر کا وہ خنجر تو یاد ہے، مگر حسین کی وہ آخری کیفیت ہمیں یاد نہیں ہے کہ جس کیفیت میں حسین نے اپنا سر کٹایا۔ اگر ہمارے نوجوان صرف اتنے ہی مرحلے میں غور و فکر کریں گے تو پوری کربلا ہمارے سامنے عیاں ہو جائے گی، مقصد حسین ہمیں پتہ چل جائے گا۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے الرحمن الرحیم وبہ نستعین، میں آغا عباس رضوی، چیئرمین پیپلز جسٹس فرنٹ۔ دراصل ہم نے پورے جموں کشمیر میں بہت سارے ایسے سیمینارز کیے جو میرے خیال میں زیادہ تر ان میں امن و اتحاد کے حوالے سے سیمینارز منعقد ہوئے، اور ہم نے چاہا کہ کرگل میں بھی ایک ایسا کوئی سیمینار ہو کہ جو امن اور اتحاد کے حوالے سے اور کرنٹ سچویشن کے حوالے سے بات ہو جائے۔ دراصل جو بیسیکلی امام حسین علیہ السلام نے اس وقت اپنی قربانی کا نذرانہ پیش کیا ہے، وہ صرف اسی وجہ سے کہ اس دور میں کہ جو دین محمدی جو حقیقی دین تھا، تو اس کو اور کسی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اور اسی دین اسلام کو اس ریئل صورت میں واپس لانے کے لیے امام حسین کو اپنی بہت بڑی قربانی پیش کرنی پڑی۔ تو ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی ہمارے پورے دنیا میں علالخصوص ہندوستان میں بھی بہت سارے ایسے کچھ عناصر ہیں کہ سب سے پہلے جو تفرقہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ تو کچھ تار کرنا چاہ رہے ہیں، تو جو کچھ تو کچھ تار ہے وہ تو دین اسلام میں نہیں ہے، کیونکہ دین جو ہے، جو اسلام ہے، یہ امن کا دین ہے، یہ شانتی کا دین ہے، یہ محبت کا دین ہے۔ تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں بھی مسلمانوں کے علاوہ جو دوسرے دھرم تھے ان کے ساتھ اس طریقے سے پیش آ رہے تھے جیسا کہ ایک قبیلہ ہوتا تھا، ایک وہ رشتہ ہوتا تھا، ایک ہی خاندان ہوتا تھا۔ تو اسی چیز کو ہم آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ لوگ ان عناصروں سے ہوشیار رہیں کہ وہ ایک دفعہ پھر وہ یزیدیت کو آگے لانا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ جو رسول کا دین ہے، جس کے لیے امام حسین نے قربانی پیش کی، اسی دین کو اچھی طریقے سے شناخت کرنے کی ضرورت ہے اور اسی پہ عمل کرنے کا پروگرام ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طریقے سے پروگرام انشاءاللہ کریں گے، اور لیہ میں بھی پروگرام کریں گے۔ کرگل میں بہت بڑا ایریا ہے، کرگل میں دوسرے جو ایریاز ہیں وہاں بھی ہم انشاءاللہ پروگرام کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ تو اتنا ممنون و مشکور ہوں کہ یہاں کے جو ہیں لوگ ہیں انہوں نے کافی کوآپریٹ کیا ہے، اور جو یہاں کا ادارہ ہے الخصوص جو یہاں امام خمینی ٹرسٹ ہیں، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا، اور جو دوسرے جو ہے، کیونکہ میں ہر ایک کو تو نہیں جانتا ہوں، بارہ میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں، اور دوسرے جو ہے یہاں تو انہوں نے بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کے لیے میں تو یہی کہوں کہ جیسا کہ انہوں نے آج تک دین اسلام کے لیے اتنی خدمت کی ہے، اور جو ایک قلم بند ہو چکا ہے، اور جب کہ بھی ہم کہیں سن رہے ہیں کہ اتحاد و اتفاق کی بات ہے، تو اب دیکھنا ہے تو جب کرگل کی طرف دیکھیں تو ہم اسی لیے یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر یہاں کسی قسم کا وہ ہو بھی سکتا ہے، یہ تو ہر جگہ پہ ہے، لیکن ماشاءاللہ کہ یہاں میں بڑا خوش ہوں کہ یہاں آپس میں اتحاد، بھائی چارہ تو اسی طریقے سے ہونا چاہیے، جیسا کہ مطلب یہاں بدھسٹ بھی رہتے ہیں لیہ میں، یا اس کرگل میں بھی رہتے ہوں گے، یعنی ایک فیملی کی طرح یہاں رہ رہے ہیں، اور یہی پیغام لے کے میں بھی جا رہا ہوں، اور یہی پیغام وہاں بھی میں یہ آگے پہنچا دوں گا۔ یہ اپنی نوعیت کا بہت ہی اچھا پروگرام ہے، اور لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی طرف دعوت دینے کی ایک کوشش ہے، تاکہ امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے اور عزاداری کے ذریعے سے ان کی لوگ جو ہے وہ اتحاد اور اتفاق کی طرف آئیں، اور ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہوں، اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں جو ظلم و بربریت ہے، جو وحشی پناہ ہے دنیا کی استعماری اور استعماری طاقتوں کو، اس سے نہ صرف امت مسلمہ کو بلکہ دنیا کے کمزور انسانوں کو نجات دلائی جا سکے، چونکہ ظلم کے خلاف جو ہے وہ اتنی بڑی آواز دنیا میں کہیں نہیں اٹھتی ہے جتنی بڑی آواز ظلم کے خلاف امام حسین علیہ السلام کے پلیٹ فارم سے اٹھائی جاتی ہے، اس لیے کہ ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے جو درس
مظلوم نے دیا ہے، امام حسین نے دیا ہے، ایسا درس کسی نے آج تک نہیں دیا ہے۔ لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورے عالم انسانیت جو ہے وہ اس پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو اور ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ پیغام دنیا تک پہنچے۔ آج کرگل ایڈیٹوریم ہال میں مجلس انعقاد کیا گیا حسینی ڈے کر کے، اس میں جو ہے فلسفہ امام حسین آزاداری اتفاق اتحاد کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جو یہاں پر جموں کشمیر پیپل جسٹس فرنٹ کی طرف سے یہ آج کا جو دن حسینی ڈے کے حوالے سے رکھا ہے، یہاں پر ہمارا مقصد یہ ہے کہ جس طرح خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَاتَّصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَتَفَرَّقُوا، کہ آپس میں تفرقہ بازی نہ ڈالیے، اتحاد کیجئے، اتفاق کیجئے۔ تو آج کا جو دن مناسب جو دن ہم نے رکھا ہے فلسفہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کا، ہم بھی پوری عالم انسانیت تک، عالم انسان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، یہ ان تک یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا کربلا میں آنے کا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا مقصد بیان کر دیا تھا کہ میں دنیا میں جو آ رہا ہوں، اپنے آپ کو قیام کر رہا ہوں کربلا میں لانے کا، میرا مقصد جو ہے یہ مقصد نہیں ہے کہ میں آ کر یہاں پر فساد کروں، جھگڑا کروں یا ظلم کروں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپس میں اتفاق رہے، اتحاد رہے، اور جو میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین ہے، جو پیغام ہے، اس پیغام کے اوپر، اس رسی کے اوپر تاکہ ہم لوگ سب مل کر چلیں، آپس میں تو تفرقہ بازی نہ ڈالیں، دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیروکار ہو کر ایک ساتھ ہم لوگ چلیں۔ ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے، البتہ باقی ممالک میں باقی جگہ پر ہوتا رہا ہے، جیسے اڑی میں ہوا ہے، بارہمولہ میں ہوا ہے، سری نگر میں ہوا ہے، خانسا ماگام سائڈ میں ہوا ہے، تو کرگل میں ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے۔ یہ میسیج دینا چاہتا ہوں، یا یہ میسیج دوں گا کہ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان تک یہ پیغام دوں گا کہ آپس میں اتفاق رکھیے، اتحاد رکھیے۔ اور اس وقت جو ہے پوری دنیا یا پورے ممالک جو دوسرے جو لوگ ہیں، ہم لوگوں کے اس چکر میں ہیں تاکہ مسلمان آپس میں تفرقہ بانٹ ہو جائے، مسلمان آپس میں جدا ہو جائیں، اور ہم لوگوں کی جگہ بن جائیں کہ ہم لوگ کیا کریں، سوار ہو جائیں ان کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر ظلم کریں۔ مگر ہم یہ کہیں گے، ان تک یہ پیغام پہنچائیں گے کہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں یہ بتا دیا کہ ہم نہ کسی کے اوپر ظلم کریں گے، نہ ہی ہم زیر ضائع ظلم رہ سکتے ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی وقت آ گیا تو جس طرح امام حسین نے کربلا میں اپنے بچوں کو نکالا تھا، اپنی بیویوں کو نکالا تھا، اپنی بہنوں کو نکالا تھا، تو ہم اس دین کی خاطر، اس اسلام کی خاطر اپنے آپ کو بھی کیا کریں گے، پیش کر دیں گے۔ رہنمائی بکن اسلام نہ مرجعیت نہ قرآن آیت نے، بلکہ عقل سلیم یدکن غیر اسلام قرآن نہ قبول مدکن، جامعہ قبول مدکن، انسانیت نہ قبول مدکن، گرمز زرچین بابا اتحاد سو سے پہلے طاقت جو ملوگی، لیکن قرآنی انداز کنا، آئینی انداز کنا، کربلائی انداز کو اتحاد پار بسے انسان۔ آپ نے جنگ کرنے کے ارادہ کیا نہیں دیکھتے ہیں۔ جماعت IKMT کے امام خمینی مورل ٹرسٹ کے انہوں کا ایک پریس ریلیز آیا تھا کہ امام خمینی فرماتے ہیں ماں ہرچی داریں از محرم و سفر داریں۔ اگر آپ کو بنانا ہے، خود شناسی کرنا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنے آپ کو حسینی بنانا ہے، تو محرم اور سفر سے بنا۔ وحدت اینا عطا ایک معیار سے گوشن، نظام سے گوشن سب سے مانا کمترین اور حق پوچھتے کو امت اسلامی جم سچنا سب بسا عقل پمانا انسیو دو ان ظاہر دین اسلام کو، یعنی گاں معاشرہ چانو اگر کتو اسلام امریکہ هست فقط امریکا نیست، پشت سرش خیلی ها هستند به خاطر این که کسانی که دین اسلام حقیقی میخواهند پیاده کنند پیاده نشه، ولی آن زمان که پیاده شد وقتی که امام حسین سر خودش رو داد، اسلام آن زمان زنده شد. شکریہ۔